مولانا میں غصے میں میری بیوی کو طلاق دے دیا، اب کیا کرنا؟ اب غصے میں طلاق نہیں دیے تو محبت میں طلاق دیتا کون تو بھی، بیگم کیا سندر لگ رہی، کیا پیاری لگ رہی، جا طلاق، ایسا بولتا کوئی؟ غصے میں دیتا نا۔ اصل میں جیسے ہی جھگڑا ہوا نا، شیطان آ کے بولتا لڑکی کے پاس، تم کئی کو بات کرتے جی، تم کئی کو فون کرتے، جھگڑا کس کا تھا؟ کون شروع کرے؟ تمہارا شوہر شروع کرا، پہلے انہیں فون کرنا جب تک تم نہیں کرنا۔ اس کے پاس جا کے شیطان بولتا، ارے تو مرد ہے رے، تو مرد ہے، تو کئی کو جھکتا، انہیں گئے تو اس کے جیسی 10 ملتی تیرے کو۔ رو کر سنیں گے، ہنس کر بولیں گے، آپ کے سامنے آپ کا مسئلہ رو کر سنیں گے، اماں ایسا کیسا ہو گیا، کیسے گھر میں چلے گئی، اماں تو کتنی اچھی تھی، اماں شادی ہو کے 8 دن نہیں ہو رہا، کالی ہو گئی، دبلی ہو گئی، کتنا ستاری کی تیری ساس، کتنا ظالم شوہر ملا کی، رو کر سنیں گے۔ ہاں اچھا رو کر سن رہے نا، انہوں میرے خیر خواہ بول کے تم رہے سونے سو پورا بول دیے، تو یہاں سے لے کے جا کے دوسروں کے سامنے ہنس کے بولتے، کیسا چل رہا دیکھو، مست فائٹنگ ہو رہی کہتے، کیسا جھگڑے ہو رہے کہتے دیکھو۔ وہ اسلام میں جو 3 طلاق ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں طلاق 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 بول کے دور کرنا یہ نہیں ہوتا۔ 3 طلاق کا مطلب یہ ہے، ایک مرتبہ طلاق دیا، اگر میاں بیوی ملنا چاہ رہے تو 3 مہینے سے پہلے مل گئے، نہیں ملے تو 6 مہینے کے بعد سال کے بعد ملنا چاہ رہے تو نکاح کر لے کے ملے، لیکن طلاق تو ایک ہو گئی۔ پھر مل کے رہنے کے بعد جھگڑا ہوا، دوبارہ طلاق دیا، پھر بھی وہی طریقہ، 3 مہینے سے پہلے بغیر نکاح کے ملو، 3 مہینے کے بعد نکاح کر کے ملو، 2 طلاق ہو گئی۔ پھر جھگڑا ہوا، اب طلاق دیا تو اب رجوع کرنے کا کوئی راہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ صبح کے پہلے سیشن میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، ابھی بھی اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ وہ عنوان ہے طلاق ہی کیوں، یعنی طلاق جو ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ناسمجھی میں بغیر علم کے لوگ طلاق دے رہے ہیں، طلاق لے رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں معلوم کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ میں پہلے سیشن میں بولا تھا کہ آج ہماری سوچ یہ ہے، اکثر مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ شادی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے طلاق کی بات کی کیا ضرورت ہے، شادی سے پہلے طلاق معلوم کرنا یا طلاق کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب وہ ہوگا تب دیکھا جائے گا، اس طرح کی سوچ ہے۔ اور جب وہ ہوگا تو پھر ناسمجھی میں طلاق بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ناسمجھی میں شادی بھی ہو گئی، ناسمجھی میں طلاق بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد رونا دھونا، اس کے بعد جو مسائل پیش آ رہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کتنے خطرناک مسائل ہیں اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اور طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، مطلب طلاق لفظ کو زبان سے ادا کرنا بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے طلاق کے مسائل نہ سیکھے جاتے ہیں نہ شادی کے مسائل سیکھے جاتے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو بہرحال ہر مسئلے کا حل میاں بیوی کے جھگڑوں میں
صرف طلاق ہی حل نہیں ہے، جس کو عام طور پر حل یہی سمجھا گیا، غصہ آیا کہ طلاق دے دیا، غصہ آیا کہ کچھ بھی ہوا کہ طلاق۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق ہو جاتا، ریموٹ کو لے کر طلاق ہو جاتا، کھانے کو لے کر طلاق ہو جاتا، بریانی کو لے کر طلاق ہو جاتا، ہر چھوٹی موبائل کو لے کر طلاق ہو جاتا۔ کئی چیزوں میں آج نوجوان جو بھی ابھی نیو جنریشن ہے، یہ جو شادیاں ابھی جو لوگ کر رہے ہیں، طلاق کو معمولی سمجھ لیے، بلکہ آج کئی پڑھی لکھی لڑکیاں تو یوں بول رہی کہ ارے دے دو جی دے دو طلاق، کیا بڑی بات ہے، پڑھی لکھی انسان ہوں میں، پڑھی لکھی عورت ہوں میں، کہیں بھی اپنے بچوں کو لے کے میں زندگی گزار لوں گی، کیا مجھے ڈرا رہے تم، دے دو جی طلاق دینا ہے تو تم کیا طلاق دے دیتے، میں کھلا لے لیتی۔ اس طرح کی بھی باتیں بولنے والی آج لڑکیاں موجود ہیں۔ تو دیکھیے طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن طلاق حلال ہے، طلاق حلال ہے، کیونکہ اسلام میں جب آنے کا راستہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ تو جانے کا بھی راستہ ہے، مطلب میاں بیوی کے ملنے کا بھی راستہ ہے تو میاں بیوی کے جدا ہونے کا بھی راستہ ہے۔ جیسا کہ اصل میں اسلام ہمارا ایک فطری دین ہے، تو انسانیت کے خلاف اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم ہم کو اسلام میں نہیں دیا۔ تو اگر میاں بیوی شادی کے بعد مصیبت کے ساتھ، لڑائیوں کے ساتھ، جھگڑوں کے ساتھ، ٹینشنوں کے ساتھ ظلم سہتے ہوئے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ طلاق لے لو یا خلا لے لو، اس کے بعد اپنا اپنا راستہ دیکھ لے کے پھر اپنی ایک سکون کی زندگی گزار لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا سسٹم رکھا۔ اسلام میں طلاق جائز ہے، حلال چیز ہے، حرام چیز نہیں ہے، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ لیکن چلو اس کے تعلق سے جو بھی مسائل ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ پہلے سیشن میں جو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو چیز رکھا، طلاق کے 2 وجوہات، آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کے وجوہات کیا ہے یہ میں رکھ رہا تھا۔ ویسے تو لمبی فہرست ہے طلاق کے وجوہات کی، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے یا تو دسہرہ کے جو ہالیڈیز رہیں گے اس وقت، یا نہیں تو سنکرانتی کے ہالیڈیز میں انشاءاللہ ایک 3 دن کا کیمپ رکھوں گا، اور وہ تینوں دن صرف اور صرف یہ شادی، طلاق، میاں بیوی، ساس بہو کے جھگڑے، یہی چیزیں انشاءاللہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ وہ انشاءاللہ ایک الگ سے میں کورس کی شکل میں وہ تیار کروں گا، اس میں اور بھی تفصیل سے باتیں بتاؤں گا۔ لیکن اب کیونکہ یہ مسئلہ آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں پہلی سیشن میں 2 وجوہات رکھا۔ کیا کیا چیزیں بتایا تھا میں؟ پہلی چیز تحقیق نہیں کرنا، یعنی بغیر تحقیق کے نکاح کرنا، اس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری وجہ میں کیا رکھا؟ ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے میاں بیوی کو۔ شادی سے پہلے شادی کی تیاریاں 6 مہینے پہلے سے ہوتی ہے، لیکن میاں بیوی کیسے مل کے رہنا، ان کے حقوق کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، نہ لڑکے کو سکھایا جا رہا نہ لڑکی کو سکھایا جا رہا۔ اس لیے مختصر طور پر میں ایک 5 حقوق بیوی کے کیا ہے وہ بھی بتایا، ایک 5 حقوق شوہر کے کیا ہے وہ بھی بتایا۔ آپ سبھی لوگ صرف میری طرف دیکھیں، نہ بچوں کو دیکھیں، نہ آنے جانے والوں کو دیکھیں۔ جو بچے ستارے ان کی مائیں ان کو سنبھال لیں گی، آپ صرف اور صرف میری طرف غور سے دیکھنا، کیونکہ موجودہ حالات میں دیکھیے اکثر لوگ جتنے بھی مقررین ہیں، چاہے وہ خواتین میں ہو چاہے مرد حضرات میں ہو، اکثر لوگ صرف چند ٹاپکس کو لے کر، چند عنوانات کو لے کر انہی چیزوں پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ وہی ٹاپکس دہراتے ہیں، وہی جمعہ کے خطبات میں بولتے رہتے ہیں، وہی خواتین کے اجتماعات میں دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ایک سماجی مسائل ہے ہمارے، بہت ہی اہم اور ضروری مسائل ہے، جن کو اکثر لوگ چھوڑ دیے، کیونکہ ان کا علم اکثر لوگوں کو نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیے۔ جیسا کہ شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں، سنت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں، اور کچھ جماعت کے لوگ ہیں جو صرف ہمیشہ نمازوں کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہی باتیں بار بار بولتے رہتے، لیکن شادی ہیں، میاں بیوی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، لین دین ہے، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، غریب لوگ ہیں، ساس بہو ہیں، اخلاق ہے، ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہمارے سماجی مسائل ہیں، ان پر بہت ہی کم بولا جاتا۔ اسی لیے آج ہمارے سماج میں بہت سارے طلاق کے مسائل، لڑائی اور جھگڑوں کے مسائل سامنے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے بہت مسائل آتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا علم مجھے ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو رکھ کر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام چیزیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری وجہ دیکھیے، تیسری وجہ میاں بیوی کے جھگڑوں اور طلاق کے وجوہات میں ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کا ظلم کرنا اور بیوی کا بد اخلاق ہونا، یہ دونوں برابر ہے۔ اس مسئلے میں صرف ایک طرفہ مسئلہ نہیں رہتا، اکثر جگہ پر یا تو بیوی کے اخلاق اچھے نہیں رہتے، جیسا کہ
کچھ باتیں میں پہلے سیشن میں بول دیا، ناشکری کرنا، لان تان کرنا، ہمیشہ غصہ کرنا، ہمیشہ چڑچڑے رہنا، اور ہمیشہ کیا ہے شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، ایسی بہت ساری چیزیں، بد اخلاقی کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، فیشن پرست ہونا، دین سے دور ہونا، بہت ساری بد اخلاقیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف مرد کی غلطیوں میں مرد کا غصے والا ہونا اور ظالم ہونا، ہمیشہ اپنی بیوی کو مارنا، گالیاں دینا، اور خرچے کے لیے بھی گھر میں ضرورت کے لیے پیسے نہ دینا، ایسے شرابی ہونا، ایسے بہت سارے وجوہات، شوہر کی طرف سے بھی بہت سارے غلط اخلاق، ظلم، زیادتی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بلکہ کئی گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد زندگی میں اپنے ماں باپ سے بھی ملنے نہیں دیتا، اپنے میکے کو بھی، یعنی لڑکی کے میکے کو بھی جانے آنے نہیں دیتا، اتنا زیادہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں ایسے ہیں کہ ہر 8 دن میں میکہ جانا چاہتی ہے، کچھ مرد ایسے ہیں کہ زندگی بھر کبھی جا کے آپ امی ابا کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس طرح بھی یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرف سے ظلم ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہونا، یہ طلاق کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، چوتھی وجہ یہ ہے افیئرس، اس کو بے وفائی بھی بول سکتے ہیں، جیسا کہ یہ آج بہت عام ہو چکا ہے مسئلہ، ہم دن بدن ہر دن ایسے نیوز دیکھتے ہی آ رہے، شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی۔ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے نا صحیح بخاری کی، جیسے کہ میں پہلے سیشن میں بھی رکھا، اپنے شوہر کے گھر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ کرے۔ اور کل کے ٹاپک میں یہ رکھا، سوشل میڈیا کے فتنوں میں جو افیئرس کا بہت بڑا ریزن، بہت بڑی وجہ جو بن رہی ہے وہ یہ موبائل ہے۔ یہ موبائل کے ذریعے سے میسیجز کا آنا، رانگ کالز کا آنا، اور پڑوسیوں کی طرف سے، اور سٹیٹس کی وجہ سے، بہت سارے انسٹا کے ایپس کی وجہ سے، سیڈ سٹیٹس لگانے کی وجہ سے بہت سارے ایسے راستے کھل گئے ہیں جس کی وجہ سے رابطہ آسان ہو گیا۔ ایک عورت کا، ایک مرد کا رابطہ جو ہے نا وہ آسان ہو گیا۔ پہلے زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا، کسی کو ایک لڑکی کے پاس پہنچنے کے لیے بہت مشکل اٹھانا پڑتا تھا، لیکن آج کیونکہ آسان ہو گیا، موبائل ہاتھ میں ہے، تو کوئی بھی لڑکی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ بات کر سکتی ہے، میسج کر سکتی ہے، اور اسی طرح لڑکا بھی کسی سے مل سکتا ہے۔ تو شادی شدہ بھی غیر شادی شدہ سے، اور غیر شادی شدہ بھی شادی شدہ سے، جو آج افیئرس کا فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ طلاق کے کیسز آ رہے ہیں۔ اس کے مثال میں آپ لوگوں کے سامنے کل کچھ نیوز بھی رکھا تھا جو آج کل عام ہو رہے ہیں۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی کے ساتھ میڈیا کے سامنے پورا دھوکہ کھانے کے بعد، غلط کام پورے کر لینے کے بعد، مسلم لڑکیاں برقع پہن کے، نقاب پہن کے آ کے میرے ساتھ دھوکہ ہوا، میرے ساتھ نام بدل کے اس نے ایسا کیا، ویسے کیا، کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے کل بھی رکھا تھا، بار بار اسی چیز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ٹاپک بہت بڑا اہم ہے اور بہت بڑا بھی ہے، اس لیے جلدی جلدی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اشارہ بس اتنا یہ ہے کہ شادی کے بعد کے افیئرس، ٹھیک ہے، اور یہ افیئرس کا بھی الگ ٹاپک ہے۔ اصل میں شادی سے پہلے ایک غلطی ایک ماں باپ کی یہ بھی ہوتی، میں ماں باپ کی غلطی بھی بتایا تھا، جب لڑکی کی پسند اور ناپسند کیا ہے نہیں معلوم کیا جاتا، اور لڑکے کی پسند اور ناپسند کیا ہے نہیں معلوم کیا جاتا، زبردستی یا بلیک میل کر کے جب ماں باپ لڑکیوں کا نکاح کر دیتے ہیں اس کی پسند کے بغیر، تو وہ لڑکی یا وہ لڑکا جو شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتے تھے، اس کی محبت میں شادی ہونے کے بعد لڑکے کے اوپر کوئی الزام لگا کے، یا نہیں تو لڑکی کے اوپر کوئی الزام لگا کے، اس سے طلاق لے کے پھر پہلی والی کے ساتھ دوبارہ وہ نکاح کرنا کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، ایسے مسائل ہیں، ایسے واقعات ہیں، آپ سب بھی دیکھے ہوں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب نکاح ہوا تو ماں باپ نہیں کرنے دیے، اب اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر الزام لگائیں گے کچھ بھی، بعد میں اس کو چھوڑ دے کے پہلے والے سے شادی کر لیں گے۔ یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے طلاقیں ہونے کی۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے نفسانی خواہشات کا ایک دوسرے کے ساتھ مکمل نہ ہونا، ایک دوسرے سے سیٹسفائڈ نہیں ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تفصیل سے پھر کبھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ پراگندہ حالت میں تھی، یعنی ہمیشہ بکھرے بال، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ جب دکھی، تو جب ان سے سوال ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سوال کرتی ہیں کہ آپ اس طرح کیوں ہیں، تو وہ جواب دیتی ہیں کہ کیا کروں، میرے شوہر دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، نہ میرا کوئی خیال نہیں، میرے سے محبت نہیں، بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میرا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائی تو ان کے شوہر کے پاس جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرے کہ دیکھو میں تمہارا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور
میں میری بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. تو بیویوں کو چھوڑ دینا, بیویوں کے حقوق ادا نہ کرنا اور اپنے جسمانی حقوق بھی ادا نہیں کرنا, یعنی بالکل رات تمام سوؤں گا نہیں, دن تمام کھاؤں گا نہیں, اس طرح یہ اسلام نہیں سکھاتا, رہبانیت اسلام نہیں سکھاتا. اسی لیے بیوی بچے یہ تمام چیزیں ضرورت ہے انسان کی. تو اگر کوئی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے زیادہ دن رہتا ہے یا اپنے شوہر کو چھوڑ کے اگر کوئی زیادہ دن رہتی ہے تو فتنے میں پڑنے کے بہت زیادہ چانسز ہے. اور طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے, میاں بیوی کا ایک دوسرے سے سیٹسفائڈ نہ ہونا اور ایک دوسرے کے جسمانی تعلقات, جنسی ضروریات کا پورا نہ کرنا. یہ بہت بڑا ریزن ہے. آج چمچوں پہ, پنجوں پہ اور ٹی وی کے ریموٹ پہ اور کیا ہے بھئی بریانیوں پہ, تہاریوں پہ جو طلاقیں ہو رہی نا, اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے. جب قریب بٹھا کے ان سے سوال کرتے ریزن کیا ہے پوچھا جاتا تو اصل چیز بعد میں باہر آتی ہے. اصل چیز یہ ہے. تو بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اس پہ بھی ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ میں یہ تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یا کسی اور موقع پہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال یہ ایک وجہ ہے. کتنے وجوہات لکھے آپ؟ 4 ہو گئے. اب 5ویں چیز کیا ہے؟ ساس بہو کا نہ جمنا. طلاق ہونے کی ایک وجہ ساس بہو کا نہ جمنا, کیونکہ بہت سارے گھروں میں یا تو ساس کی طرف سے زیادہ ظلم ہوتا یا نہیں تو بہو کی طرف سے زیادہ ظلم ہوتا. ہر گھر میں ساس ہی بری نہیں ہوتی, ہر گھر میں بہو ہی بری نہیں ہوتی. اور یہ ساس بہو کا جھگڑا ایک صدیوں سے چلتے ہوئے آنے والا مسئلہ ہے, آ رہا ہے. اور لوگ اس مسئلے کے حل کی طرف جانے کے بجائے اس کو قبول کر لیے, بھائی یہ چلتے رہتا, چلو چلنے دو اس کو. نہیں, اس کا بھی حل ہے. ساس بہو کے مسئلے پر میرا تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر یوٹیوب میں ہے. اگر تفصیل سے باتیں معلوم کرنا ہے تو اس میں نے بتایا ہے, تو آپ دیکھ لینا. تو کچھ گھروں میں ساس خدا بن کے رہ جاتی ہے. اصل میں جب ساس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے بہو کے کیا حقوق ہے, بہو کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کی ساس کے کیا حقوق ہے, بیوی کو نہیں معلوم شوہر کے کیا حقوق ہے, شوہر کو نہیں معلوم بیوی کے کیا حقوق ہے, تو پھر وہاں پر فتنہ فساد ہو جاتا. کچھ گھروں میں شوہر بولتا کہ اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو میری امی جیسا بولے ویسا سن کے رہنا, نہیں تو نکل جاؤ, نہیں تو چلے جاؤ. ایک مسئلہ یہ ہے. کچھ گھروں میں مسئلہ یہ ہے کہ بہو آ کے بول دیتی ہیں کہ میں نہ تمہاری امی کی خدمت کروں گی نہ تمہارے ابا کی. اسلام میں جائز ہی نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا, اس لیے میں نہیں کرتی. رہنا ہے تو میرے ساتھ رہو, نہیں تو تمہارے امی کے ساتھ رہو. اب دیکھو یہ دونوں بھی ظلم ہے, دونوں بھی ظلم ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے, اب دیکھو مرد کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے, کیا ہے, ایک طرف دیکھے تو اس کی ماں, دوسری طرف دیکھے تو اس کے بچوں کی ماں. کس کو چھوڑے, وہ کس کو رکھے. اگر کسی کی طرف وہ انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا. یعنی اگر ماں کا سائیڈ لے کے بات کرتا ہے تو بیوی کی نظروں میں دشمن, بیوی کی سائیڈ لے کے بات کرتا تو ماں کی نظروں میں دشمن. حالانکہ اگر اسلامی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے, اگر فالو کرے, عمل کرے, کس کے کیا حقوق ہے اگر معلوم کرے تو پھر یہ مسئلہ نہیں رہتا. اور خاص طور سے یہ مسئلہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھو اسلام میں جوائنٹ فیملی یعنی مل کے رہنا, امی ابا میاں بیوی بچے, اور اگر جیٹھ ہے دیور ہے, یہ سب اگر مل کے رہنا چاہتے ہیں تو اسلام میں منع نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ الگ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا طریقہ کچھ الگ ہے. ہمارے پاس جوائنٹ فیملی بولے تو کیا سمجھتے, بڑا بھائی چھوٹا بھائی اور اگر 4 بھائی ہے تو 4 بھائی سب ایک ہی گھر میں رہیں گے, ساس سسر بھی رہیں گے اسی گھر میں, اور سب کا کچن ایک ہی ہوگا, سب ایک ہی جگہ پکائیں گے, ایک ہی جگہ کھائیں گے. یہاں پر بہت بڑا فتنہ ہوتا. یہاں پر آپس میں وہ جو بڑے بھائی کی بیوی, چھوٹے بھائی کی بیوی, مدوے بھائی کی بیوی, یہ جو آپس میں جھگڑے ہوتے نا, اس میں کسی ایک کے بھی خواہشات پورے نہیں ہوتے, نہ خود کے ہوتے, مطلب نہ کھانے پینے میں ہوتے, نہ پرسنل زندگی میں ہوتے, نہ بچوں کے, کسی کے بھی نہیں ہوتے. دیکھنے کے لیے ارے 5 بھائی کہتے بھائی کتنا اچھا مل کے رہ رہے, لیکن اندر جو جھگڑے ہوتے نا وہ بڑے خطرناک جھگڑے, گھٹ گھٹ کے مرنا پڑتا ان لوگوں کو. اندر پوری دشمنیاں بٹھا لے کے مجبوراً زندگیاں گزار لیتے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے لوگ, جوائنٹ فیملی میں اگر رہنا ہے تو چلو اب آپ سب بھائی ایک جگہ مل کے رہنا چاہ رہے, ایک گھر میں رہنا چاہ رہے, سب کا کچن الگ ہوگا, سب کا کھانا الگ ہوگا, کیونکہ دیکھو ہر ایک کی خواہش الگ ہے. ایک کو آج گوشت کھانا دل بولتا, ایک کو چکن کھانا دل بولتا, ایک کو کوئی فروٹ کھانا دل بولتا, ایک کو کوئی اور چیز کھانا دل بولتا. لیکن جو 5 بھائی ایک گھر میں رہیں گے نا تو ایک ہی کھانا بنے گا,
تو پھر ہر ایک کی خواہش الگ ہے تو خواہشات ختم ہو جاتے وہاں پر. ٹھیک ہے, تو ایسے بہت سارے مسائل ہوتے. اب وہاں پر سب سے بڑا تو یا تو ساس خدا بن کے رہتی یا نہیں تو سسر خدا بن کے رہتا. میں مرے تک میرے بچے الگ نہیں ہونا بول دیتا, ختم. ایک ڈائلاگ. کیسا ایموشنل بلیک میل کر دیتے ماں باپ, بس کچھ بھی ہو جائے. شریعت کیا ہے, اب وہاں بے پردگی ہو رہی, دیوروں کے ساتھ, بھابھیوں کے ساتھ, جیٹوں کے ساتھ ملنا جلنا, ساتھ میں بیٹھنا, بہت سارے مسئلے ہو رہے, یہ کوئی پرواہ نہیں, میں مرے تک تم الگ نہیں ہونا بول دیتا انہیں. اب اس لیے بھواں انتظار کرتے ہیں کب مرتی کی کیا ہے گی بول کے, ہے نا. اس سے پہلے بولا تھا, میں کئی مرتبہ بولتے رہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک ساس آئی کہتے خوشی سے, بیٹا بہو کہاں ہے بول کے آئی کہتے, کیا جی امی بہت خوش دکھ رہے. بولے تو اللہ میری سن لیا بیٹا. کیا ہوا بولے تو میری بیٹی کی ساس مر گئی بولی کہتے. کیا ہوا جی ساسو ماں بہت خوش دکھ رہے. بولے تو اللہ میری سن لیا میری بیٹی کی ساس مر گئی. فوراً بہو بولی کہتے اللہ میری کب سنتا کی بول کے. سمجھ رہے. تو اس لیے یہ دشمنی والا رشتہ ہے. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا غلط طریقہ ہے. اس میں بہت حقوق مارے جاتے ہیں. اور اس گھر میں, جس گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم رہتا, اس میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی پسند سے اگر کوئی سویٹ بھی کھلانا چاہے تو اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا. جیسے بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے جو جوان رہتے, جو سولجرز رہتے نا, ان تمام لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کے اگر کوئی سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے کہ اس کو اپنی بیوی کو پسندیدہ ایک چیز کھلانا بھی اتنا مشکل ہو جاتا. کیونکہ وہاں پر بارڈر پہ کون کون ٹھہرے ہوئے گھر میں, ساس کی آنکھیں الگ دیکھتی, نندوں کی آنکھیں الگ دیکھتی, اگر جٹھانیاں ہیں دیورانیاں ہیں تو ان کی آنکھیں الگ دیکھتی. ہاں بڑا مسئلہ ہو جاتا وہاں پر. کئی گھروں میں تو میرے سامنے آئے سو مسئلے, جو طلاق کے لڑائیاں جھگڑوں کے جو مسئلے میرے پاس آئے, جن لڑکیوں سے میں نے بات کیا, جو لڑکے مجھے گھر کے مسائل سناتے, ان گھر کے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ طلاق ہونے کا ریزن ساس. اگر ان کو الگ سے بٹھا کے پوچھیں گے نا, لڑکا بھی بہت محبت کرتا اس کی بیوی سے, لڑکی بھی بہت محبت کرتی اپنے شوہر سے. لڑکی بھی بولتی میرا شوہر ہیرا, لیکن وہ بڈھی ہے نا, بس وہ کر رہی فتنہ. کچھ گھروں میں اگر کبھی بیوی کو انڈا کھانا دل بول رہا, صرف انڈا ابال کے کھانا دل بول رہا, تو بیچارہ جا کے خالی ایک انڈا بیوی ابال لے کے کھاتی بول کے لے کے آئے, تو وہ اگر کسی ساس کے یا سسر کے نظروں میں گر گیا تو رات تمام جھگڑا کرے سو کیسے سے, جو میرے سامنے آئے سو. ہاں یہ کیا کھلا رہا رے, ہمارے کو پوچھے بغیر الگ الگ لے کے جا کے بیوی کو کھلا رہا. اعوذ باللہ. نندوں کی پوری CCTV کیمراز لگا کے رہتے اس میں. بھیا امی, فوراً کچھ بھی ہوا کہ امی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے بھیا, ہو گیا ختم. کیا پلا دی کی, کیا کھلا دی کی, کیا ہاتھ پھیر دی کی, کون سا دوا ملا دی کی, انہیں الگ سے بیٹھ کے کھا رہا کہتے, ختم. اس کی بیوی سے کھا رہا, انہیں دوسری عورت سے کھا رہا, کیا حرام چیز ہے کیا یہ؟ ایسے رہتے کچھ لوگ. تو وہ کچرے کے ڈبے میں ڈھونڈتے کہتے ساساں کیا لا کے کھلایا کہ انہیں اسپرائٹ کا باٹل دکھا تو جھگڑا پھر پورا. بہو گھر کو جانے کے بعد اس کے کمرے میں جا کے وہ اس کے بیڈ کے نیچے ایسا جھاڑو ہوں ڈال کے ایسا نکالتے کہتے, کچھ تو بھی نکلتے ہوں گے ڈبے, کب چوری سے لا کے کھلایا کہ اس کی بیوی کو انہیں دیکھیں گے بول کے. اللہ رحم کرے. کچھ گھروں میں تو بہو بیچاری جاتے وقت اس کا بیاگ پورا ساس کو دکھا کے جانا کہتے, آتے وقت بھی پہلے دروازے پہ وہ دکھا کے چندر آنا کہتے. اس پہ ایسے خطرناک چیز ہے. تو طلاق کا بہت بڑا ریزن ساس. تو ساس کو چھوڑو نہیں بول رہا ہوں میں, لیکن ساس اپنے لمٹس میں رہیں, بہو اپنے لمٹس میں رہیں. میاں بیوی کو ان کو اپنی مرضی کا کچھ سپیس دے دینا, ان کے جو جائز حقوق ہے ان کو ادا کرنے دے دینا, ہمیشہ نظر رکھ کے نہیں رہنا. اسی لیے پھر انہیں تنگ آ جا کے ایک دن کیا کرتا, امی کو چھوڑ دے کے بھاگ جاتا, اتنا ستارے بول کے. ہر چیز میں نگاہ نہیں رکھنا, ہر چیز میں روک ٹوک نہیں کرنا, یہی بہتر ہے. تو بہرحال ساس ایک بہت بڑی ریزن بنتی ہے. اور کئی گھروں میں امی کی عزت بچانے کے لیے بیوی کی عزت اچھال دیتا کوئی شوہر, یا کبھی بیوی کی عزت بچانے کے لیے امی کی عزت اچھال دیتا. یہ مرد کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد کیا ہے, دوسری طرف ساس اتنا بھی ظلم نہیں کرنا. جیسا کہ اب یہاں پر ساس ظلم کر رہی, تو کئی گھروں میں کیا ہے, بہو بھی ظلم کرتی ہے. بیچاری بوڑھی ساس
گھر میں رکھنا چاہتی ہیں, اچھے سے دیکھ لینا چاہتی ہے, کوئی ٹینشن بھی نہیں دیتی, لیکن کچھ بہوؤں کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں ہم کو ساس بھی نہیں رہنا, سسر بھی نہیں رہنا, ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہم ان کی بالکل خدمت نہیں کرتے, قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. ایسا کچھ لوگ جو بار بار قرآن و حدیث بول کے دین کی باتیں کر رہے ہیں نا, ایسے لڑکیوں سے نکاح کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ ڈر رہے, کیونکہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں ساس سسر کی خدمت بول کے دلیل بتاؤ بول رہے. ارے انہیں دلیل بولتی ہے بھی کہاں سے لانا, نہ کوئی اس کے ساتھ شادی نہ کو بول رہا ہے, سمجھ رہے. تو ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے دلیل اگر دیکھیں گے بہت سارے دلائل ہیں اسلام میں. پیاسے کتے کو پانی پلانے والی زانی عورت جنت میں گئی, ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی, ایک جانور کو بھوکا پیاسا رکھنے سے جہنم میں چلے جاتے, ایک بوڑھی ساس بیچاری بیمار پڑی ہوئی ہے, اس کو تم ٹائم پہ کھانا نہیں دے سکتے, ٹائم پہ پانی نہیں دے سکتے, اتنی بھی خدمت نہیں کر سکتے, تو تم کیسے جنت میں جاتے؟ شوہر بہت اچھا, لیکن وہ اچھا شوہر کہاں سے ملا؟ اسی ماں سے ملا نا, تو اس کی تھوڑی سی خدمت کر لینے میں کیا پرابلم ہے؟ تو اس طرح بہوؤں کو بھی سوچنا چاہیے, ورنہ آج آپ جو چاہتے ہیں کل کے دن جب آپ ساس بن جائیں گی تو پھر آپ کے بچے بھی وہی آپ کے ساتھ کریں گے. یہ تمام چیزیں اصل میں بیلنس رہنا چاہیے, یہ الگ مسئلہ ہے. چلیے اس کے بعد طلاق کی وجوہات میں سے ایک وجہ زیادہ امیدیں رکھنا, ایکسپیکٹیشن زیادہ. کیسے؟ عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر جیسے میرے ابا میرے خواہشات پوری کرے ویسے ہی میرا شوہر بھی میرے تمام خواہشات کو پورا کرنے والا ہونا, اور مرد چاہتا ہے کہ ہمارے امی جیسے ہیں ویسی ہی میری بیوی ہونا. مطلب اب شادی ہونے کے بعد بولتے دیکھو کیا جی ہمارے ابا ایسا منہ کھول کے بولے تو لے کے آ کے رکھ دیتے تھے, تمہارے کو 2 ہفتے ہوا بول کے ابھی تک وہ چیز نہیں لا کے رکھ دیے. اب کچھ مرد بولتے نا ہمارے امی جتنا ٹیسٹی بناتے نا کھانا, ختم. اگر یہ بات بول دیا سمجھو کسی بیوی کے سامنے انگار لگ جاتا گھر میں, ہے نا. ہاں ہر بات کو امی کچھ لے کے آ رہے نا, میں کتنا اچھا بنائے تو بھی امی امی امی. ہاؤ بھائی تمہاری امی 50-60 سال کی عمر کی ہے, بہت زیادہ پکا کے ان لوگوں کو کیا ہے تجربہ ہوا, انہوں اچھا بنا رہے. اب تم امید لگا کے بیٹھے کہ میری بیوی بھی میری امی کے جیسی کھانا بنانا بولے تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا. تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے نا, میرے ابا کا گھر جیسا تھا وہی سچ میرے شوہر کا ہونا, یہ بھی غلط ہے. میری امی جیسا کھانا بناتے چائے بناتے ویسے میری بیوی بھی اب بنا کے دینا, یہ بھی غلط ہے. یہ امیدیں اتنی زیادہ ایسی نہیں رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد امیدوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ان کے بہنوں اور ان کے سہیلیوں سے ان کے اپنے شوہر کیسا رہتے یہ تمام رپورٹ لیتے ہوئے میرا شوہر بھی ویسا رہنا بول کے امید رکھتے. ایک بہت بڑی وجہ ہے, یاد رکھو. یہ بہت آج کیونکہ یہ فتنہ ہے نا انلیمیٹڈ کا, سارا دن وہی چلتا. اور میں انشاءاللہ ایک ٹاپک یہ بھی لینے والا ہوں, کیونکہ سماجی مسائل میرے سامنے اتنے آتے ہیں, اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں, غلط چیزیں بھی ہیں. میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کھل کے بھی نہیں بول سکتا, لیکن ایک ٹاپک ہے جو انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کر کے میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا. آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لینا. زیادہ تر سماجی مسائل پر ہی میں بولتا ہوں, اچھی طرح یاد رکھ لو, یہ بہت کام آنے والی باتیں ہیں, یاد رکھو. اور ہر جگہ تمہارے کو ہر لیکچر میں ہر اجتماع میں یہ باتیں نہیں ملیں گی آپ کو, اچھی طرح یہ بھی یاد رکھ لو. سہیلیوں کی جو آپسی گفتگو ہے, عورتوں کی جو باتیں ہیں جو کہ غلط ہے, حرام ہے, بے شرم بے حیا والی باتیں ہیں جن کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو رہی, وہ سب کیا ہے انشاءاللہ میں کچھ دنوں کے بعد ایک ٹاپک اس پر بھی لینے والا ہوں. برباد ہو جا رہی ان باتوں کی وجہ سے. تو اب یہاں غلط ایکسپیکٹیشنز کیا لگ رہے, صبح اٹھے گی, گھر کے کام کاج ہو گئے, اس کے بعد کچھ بھی کام نہیں ہے, بڑی بہن کو کال لگا دیے, اس کے بعد چھوٹی بہن کو کال لگا دیا. ہر دن کھائے وہی روٹین, کھائے کیا پکائے کیا پہنے کیا ہے کیا نہیں, یہی باتیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں, چلو آپ ہی بھائی جان کیسے ہیں, بہن سے کیسے ہے تیرے شوہر, کیسا دیکھ لے رہے, کیا کر رہے. اب چھوٹی بہن امید لگا کے رکھتی, بڑی بہن ہمارے آپ ہی کو ہمارے بھائی جان بہت اچھا دیکھ لیتے, ہمارے بھائی جان بہت تعریف کرتے, ایسا کرتے ویسا کرتے. اب بڑی بہنیں بھی چھوٹی بہنوں کو سکھا دیتی, دیکھ بیٹا کیسے ہیں, ایسا رکھ لینا شوہر کو, ایسا مٹھی میں رکھ لینا, ایسا کرنا, ایسے باتیں بولنا. دیکھو ہر ایک کے بھائی جان سیم نہیں ہوتے, تمہارا شوہر جیسا ہے ویسا ہی دماغ ہر ایک کا نہیں ہوتا, یاد رکھو. اس طرح ایک دوسرے کی زندگی کو دیکھ لے کے اپنی زندگی کمپیئر کر لینا, امیدیں زیادہ لگانا, یہ بالکل غلط ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے کہ سوشل میڈیا سے امید لگا لیتے. سوشل میڈیا میں رہتے نا کچھ لوگ کیوٹ کپلز,
ہے نا. وہ کیوٹ کپلس کو دیکھ کے انہیں کبھی گفٹ دے رہا, برتھ ڈے میں گفٹ دے رہا, ایک دن موبائل لا کے دے رہا, ہر چیز نکال کے ویڈیو نکال کے رکھ رہا. ہاں وہ سب چیزیں تم انسٹاگرام میں دیکھ لے کہ ارے ماشاء اللہ اس کا شوہر دیکھو آج ایپل دیا, کل مینگو دیا, پرسوں کے دن یہ دیا, ہے نا, کیا کیا کی دے رہا. میرا شوہر ہی کچھ بھی نہیں دے رہا, ہر دن تعریف کر رہا. ہاں تو بہرحال ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے انہیں تعریف کر رہا, انہیں گانے گا رہا, انہیں ایسا کر رہا ویسا کر رہا. میرا شوہر کچھ بھی نہیں کر رہا. ارے ہر ایک کی مینٹالٹی الگ رہتی, ہر ایک کا دل دماغ الگ رہتا. اس کے جیسا تم رہنا بولے تو نہیں رہ سکتے. اور وہ لوگ جو دکھاتے نا وہ دکھاوے کی زندگی ہے, ریالٹی ویسی نہیں رہتی. جن کی زندگیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کئی مشہور لوگ جو اداکار آئے, ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں, جو دکھاتے نا پہلے بہت ہر دن پھول لا کے دے رہا, ویلکم کر رہا, گلے مل رہا, آئی لو یو بول رہا, کیا کی کر رہا, سب چیزیں تھوڑے دن بھی نہیں ہوتا. پھر جب پردے پہ آتے دیکھو لڑائیاں جھگڑے کر لے کے انہیں کیس ڈال دیتی, انہیں کیس ڈال دیتا, کروڑوں کے کروڑاں ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کرتے. بڑے خطرناک رہتے پھر ان لوگوں کی زندگیاں. تو ان لوگوں کو دیکھ کے اپنی زندگی بھی ویسی رہنا بول کے نہیں سمجھنا. دیکھو ہر ایک کے گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم سب اس کے جیسے رہنا بولے تو نہیں ہوتا. جیسا کہ ابھی میں سہیلیوں کا اور اپنی بہنوں کا اور سوشل میڈیا کے یہ کیوٹ کپلس بول کے جو ہے نا, ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کے ان لوگوں کی زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہوں گا. ہمارے گھر میں جھگڑا ہو رہا, ہمارے شوہری چھے جو ہمیشہ میرے شوہری چھے جو جھگڑا کر رہے, غصہ کر رہے بول کے سمجھتے, یہ غلط ہے. دیکھو سب سے کائنات کے بہترین انسان ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 مہینہ ناراض تھے. کتنا؟ 1 مہینہ ناراض تھے, کسی بھی بیوی کے قریب نہیں گئے. 11 بیویوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا سب سے اس کائنات میں پیاری اور عزت والی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر سے بھی ان کی انبن ہو گئی, ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا. معلوم ہے نا واقعہ, علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے چلے گئے, اللہ کے رسول آ کے دیکھے بیٹی اکیلی ہے, بیٹا کہاں ہے علی, داماد کہاں ہے. تھوڑا بہت جھگڑا ہوا, ناراض ہو گئے, اختلاف ہوا, چلے گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. سیدھا گئے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے, اور جسم پہ مٹی بھی لگی ہوئی تھی. سیدھا گئے, اٹھائے, اے علی چلو, بلا کے لے کے آئے, ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے, بیٹی کے پاس میں بٹھا دیے, چلے گئے, بس ناراضگی ختم کرو. تو جب دنیا کے سب سے بہترین لوگ بھی آپس میں اپنی زندگی میں ان کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا, تو ہمارے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ناراضگیاں ہو سکتی ہے. اب ہماری زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہونا, کبھی بھی میرے شوہر میرے کو غصہ نہیں کرنا, کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہونا بولے تو یہ ناممکن ہے. پھر ایسا ہونے ساتھ میں چھوڑ دے کے چلے جاتی بولے تو یہ نقصان ہو جاتا, یاد رکھو. اور یہ تمام چیزیں پاکستانی سیریل سے بہت زیادہ سیکھ رہے. اور اس میں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے, نوکری کرنے والی عورتیں جو کرتی ہیں, فخر سے بولتی ہیں کہ اجی دے دو, طلاق دے دو, میں اکیلی جی لوں گی, میں اپنے بچوں کو پال لوں گی. یہ بہت خطرناک بات ہے. ورنہ جو جذبات میں طلاق تو لے لیتے, جذبات میں آ کے خلا تو لے لیتے, جب اکیلی عورت زندگی گزارتی نا, اس کی مثال کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے, ہر کوئی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا. اچھی طرح یاد رکھو, جذبات میں آ کے جتنے بھی لوگ طلاق اور خلا لے لیے نا, وہ لوگ پھر زندگی میں جو پچھتاتے, جو روتے, ایسے بھی کئی خواتین ہمارے پاس آئے سو ہم دیکھے. تو اس لیے جذبات میں فیصلہ نہیں لینا. چلیے, اس کے بعد ایک اور ریزن طلاق کا, وہ ہے کاؤنسلنگ کے ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں. مطلب میاں بیوی اگر جھگڑا ہو گیا اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا, تو ان کو ملانے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. آج بہت ساری چیزوں میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ چھوڑ دے کہ آج شارٹ کٹ راستے آج نکال لیے. ایک اس میں بہت بڑا پرابلم کیا ہے, ایک چیز میں جو دیکھا, جادو کے مسئلے کو دیکھا, جو میں محسوس کیا, جادو کے مسئلے میں یہ اصل میں بہت بڑی دماغی بیماری ہے. اس کو ہر آدمی جادو 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 بول کے پھر اس کے پیچھے جو دوڑے نا, زندگیاں برباد کر لیے, پیسے برباد کر لیے, وقت برباد کر لیے. اکثر لوگوں کا اس میں کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوا, لیکن صرف جو علاج کے نام پہ لوگوں کو لوٹے نا, انہی لوگوں کا فائدہ ہوا. اصل میں اس میں صحیح کاؤنسلنگ کرتے نا, تو کاؤنسلنگ سے الحمدللہ کئی لوگ ٹھیک ہو جاتے. میرے پاس میں خود اللہ کے فضل سے کئی عورتوں کی میں نے کاؤنسلنگ کی. کئی لوگ جو جادو سمجھے تھے, وہ لوگ الحمدللہ وہ جادو کا تمام وہم نکال دے کے آپ بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے, کاؤنسلنگ سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے. کاؤنسلنگ سے میاں بیوی کے جھگڑے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے کئی لوگوں کو الحمدللہ ان کے جھگڑوں میں بھی کاؤنسلنگ کرا تھا, تو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے وہ لوگ پھر سے مل کے زندگیاں گزار لے رہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا, دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں آپ کا موبائل خراب ہوا, موبائل ٹھیک کرنے کے لیے دکان ہے کہ نہیں ہے,
فریج خراب ہوا تو فریج خراب ہو گیا تو ریپیئر کرنے کا دکان موجود ملے گا آپ کو. اے سی خراب ہوا, فین خراب ہوا, موبائل خراب ہوا, کچھ بھی خراب ہوا تو اس کو ریپیئر کرنے کے دکان مل جائیں گے. لیکن میاں بیوی کے آپسی تعلقات خراب ہوئے تو اس کو ریپیئر کرنے اور ان کو جوڑنے کے کوئی دکان, کوئی ادارے نہ کے برابر ہے. صرف ایک آپشن مل جاتا, یا تو خاندان کے دونوں طرفین کے لوگ مل کے بیٹھیں گے, بات کریں گے. لیکن آج کل وہ بات کرنے والے کیسے ہیں؟ ہر آدمی اپنے بچے کا سائیڈ لے کے بات کرتا. لڑکی والے آتے ہمیشہ لڑکے کی غلطیاں کیا ہے بتا کے ان کو ذلیل کرنا سوچتے. لڑکے والے سوچتے کہ نہیں ہمارا لڑکا صحیح ہے, تمہاری لڑکی غلط ہے, ان کو ہرانے کی کوشش کرتے. وہ دونوں مل کے فتنے کو اور بڑھاتے لیکن دونوں کو ملانے کی کوشش نہیں کرتے. ہر آدمی میں صحیح, میں حق پہ ہوں تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ایک اور راستہ ملتا ہمارے پاس, لڑائیاں جھگڑے ہوئے تو قاضی کے پاس چلے جاؤ. اب قاضی کو فیس ہونا, طلاق دلائے تو بھی اس کو فیس مل جاتی, خلا دلائے تو فیس مل جاتی. کئی قاضی تو ایسے زیادہ پیسے لے لے کے ناانصافی کے ساتھ کچھ بھی فیصلہ کرنے والے بھی ظالم قاضی موجود ہے آج. اب ایک تیسرا راستہ ہے کورٹ کیس, یعنی وکیل کو پکڑو. اب وکیل کے پاس گئے تو کیا ہوتا, اس کو بھی پیسے ہونا, ان کو اور ان کے کیس کو لمبا کرے تو کیا ہوتا, بہت پیسے آتے. اس لیے انہیں کیا کرتا, پیشی پہ پیشی, پیشی پہ پیشی لگاتا. ارے اتنا چھوٹا کیس ہے جی تمہارا شوہر خالی اتنی سی بات بول دیا تو تم کیس ڈال دیتے. ایسا نہیں کرنا, اس میں میں اور ایک 2 سیکشنز اور بڑھا دوں گا, 2 جھوٹے الزام اور لگا دوں گا. اس میں بول دوں گا کہ تمہارا شوہر تمہارے کو ڈوری پوچھ رہا, 10 لاکھ روپے پوچھ رہا, یہ پوچھ رہا, وہ پوچھ رہا, اور ایک 2 جھوٹے کیس بنا کے انہیں کیا کرتا, لگا دیتا میاں بیوی کو. کئی عورتوں کو روتے ہوئے میں دیکھا, مول صاحب 6 سال ہو گیا ہمارا کیس ہے کورٹ میں, نہ میں شادی کر سک رہی نہ میرا شوہر شادی کر سک رہا. 6 سال 10 سال کورٹ کے چکر پھرتے ہوئے اپنی جوانیاں برباد کر لیے, اپنی زندگیاں برباد کر لیے, جذبات میں جا کے کورٹوں میں کیس ڈال کے. تو یاد رکھو ایسا نہیں ہونا. کاؤنسلنگ کے ادارے ہونا, وہ اداروں میں سمجھدار, علم والے, دیندار لوگ جو معاشرے ماحول کے حالات کو جان کے بھی میاں بیوی کو ملانے کی جو کوشش کرنے والے ہونا, تو الحمدللہ بہت فائدہ ہو جاتا, بہت فائدہ ہو جاتا. اور کئی لوگ الحمدللہ, کچھ لوگ آج کل کر رہے ہیں لیکن بہت کم ہے. ہر شہر میں نہیں ہے لیکن کچھ شہروں میں ہے. تو ماشاءاللہ جب ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی, دونوں دشمن لڑائیاں جھگڑا کرتے ہوئے ایسے لوگ جاتے خود ماشاءاللہ ایک گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جا رہے خوشی سے. تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا. چلیے اس کے بعد یہ وجوہات آپ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ وجوہات کے بعد جھگڑا اگر ہو گیا تو جھگڑا ہونے کے بعد کیا کرنا کیا نہیں کرنا, یہ کچھ پوائنٹس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے آخر میں طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. انشاءاللہ آج کا یہاں پر یہ سیشن مکمل ہوتا ہے. ذرا غور سے سنو, جھگڑا ہونے کے بعد کیا کرنا. دیکھیے جھگڑا ہوتا ہے, دونوں الگ ہیں, اس کی فطرت الگ ہے, اس کی فطرت الگ ہے. لڑکی الگ ماحول سے, الگ گھر سے آئی ہوئی ہے, لڑکا الگ ماحول کا, الگ گھر سے, اس کے کھانے پینے کی چیزیں الگ, اس کے کھانے پینے کی چیزیں الگ, اس کی پرورش الگ, اس کی پرورش الگ, اس کی دینداری الگ, اس کی دینداری الگ. جب دونوں ملتے ہیں تو اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے, کبھی نہ کبھی لڑائی, کوئی نہ کوئی ناراضگی ہونا ہی ہونا ہے. تو جھگڑا ہو گیا, ناراضگی ہو گئی, کسی بات میں انبن ہو گئی, تو اب کیا کرنا. پہلی چیز, غصے میں فیصلہ نہیں کرنا. اچھی طرح یاد رکھ لو, لکھنے والے لکھ لو, بڑی اہم چیزیں ہیں, یا نہیں تو ریکارڈ ہو رہا بعد میں یہ تمام چیزیں نوٹ کر لو, بڑی اہم چیزیں ہیں. غصے میں فیصلہ نہیں کرنا, لڑکا بھی لڑکی بھی. غصے میں کیا فیصلہ ہوتا, تھوڑا سا کیا گھر میں اگر انبن ہو گیا, کچھ بھی جھگڑا ہو گیا, ناراضگی ہو گئی, اگر شوہر کو غصہ آیا, خالی ہاتھ اٹھایا, مارا نے خالی ہاتھ اٹھایا, تو فوراً ابا کو فون چلے جاتا, ابا انہوں فون اٹھایا, میں رہتی نہیں گھر میں, ابا بھاگ کے آتے, گاڑی پہ بٹھا لے کے چلے آتے, غصے میں ختم. تو کون کی میں کون کی, میرے بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا تو چلے گیا. اب اس کو بھی کبھی غصہ آتا تو انہیں کیا کرتا, کچھ بھی نہیں سوچتا. میرے پاس کئی عورتیں ہیں, کال ریکارڈنگز بھیج دی, انہیں سعودی میں رہتا, دبئی میں رہتا, کویت میں رہتا, یہاں بیوی سے بات کرتے ہوئے جھگڑا کرتا, باتوں میں جھگڑا آگے بڑھا, غصہ آ گیا. اب غصے میں آخر میں تو ایسا بولی, تو ایسا کرا, تو یہ کرا, میں وہ کرا بول کے لاسٹ میں غصے میں آ کے جا, اب تیرا میرا جمتا سے نہیں, طلاق طلاق طلاق, فون میں بول دیا جا. سیدھا وہ ریکارڈنگ پوری انہیں سیو کر کے رکھ لیتی, اس کے بعد جا کے کون سے مولانا سے پوچھ لیتی, مولانا بول دو اب دیکھو میرے شوہر کیسا بولے, غصے میں طلاق 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 بول دیا, اب میرا کیا. غصے میں انہیں طلاق بول دیا, غصے میں انہوں چھوڑ دے کے گھر چلے گئے. کئی جگہ تو عورتیں آج ایسی ہیں کہ کیونکہ ہر ایک کو ڈرائیونگ بھی آتی ہیں اور باہر کبھی بھی نکل سکتے ہیں بغیر شوہر کے. جیسا کہ میں کل کے لیکچر میں بولا تھا,
شریف گھرانے آج بھی ایسے ہیں بغیر اجازت کے عورت گھر سے نہیں نکلتی، لیکن کچھ بے شرم گھرانے ایسے ہو گئے ان کے گھر کی عورتیں بغیر اجازت کے چلے جاتی ہے، تو سیدھا کچھ بھی جھگڑا ہوا، ارے جھگڑا شوہر سے تو چھوڑو، شوہر صبح چلے گیا دکان کو، کاروبار کو، کام کرنے کے لیے، دوپہر میں ساس کے ساتھ جھگڑا ہوا، اسکوٹی کی چابی لی، چالو کر لی، سیدھا چلے گئے ہوگا، شام میں گھر کو آ کے شوہر دیکھا تو بیگم آئی نہیں، کیا ہوا جی امی کہاں گئی؟ نہیں جھگڑا ہوا تھا بیٹا، چلے گئی، شوہر کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے میکے میں چلے گئی۔ تو غصے میں فیصلہ نہیں کر لینا، یاد رکھو یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو فون کرتے، سیدھا فون کر کے کیا بولتے، مولانا میں غصے میں میری بیوی کو طلاق دے دیا، اب کیا کرنا؟ اب غصے میں طلاق نہیں دیے تو محبت میں طلاق دیتا کون تو بھی، بیگم کیا سندر لگ رہی، کیا پیاری لگ رہی، جا طلاق، ایسا بولتا کوئی؟ غصے میں دیتا نا۔ تو بہرحال اس لیے بولتے ہیں نا غصے میں فیصلہ نہیں کرنا کون سی بھی چیز، ٹھیک ہے؟ اس پر بھی میرا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، غصہ کیسے کنٹرول کرنا، تھوڑا اپنے آپ کو پاس کر کے رکھو، جیسا ٹی وی کو پاس کر کے رکھتے نا، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا بریک دو، ورنہ غصے میں بڑے خطرناک فیصلے ہو جاتے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ غصے میں انسان کے عقل اور اس کی سوچ پر اثر پڑتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، اس لیے غصے میں نہیں، کچھ بھی جھگڑا ہوا تھوڑی دیر خاموش رہو، تھوڑا سائلنٹ ہو جاؤ، تھوڑی دیر سوچنے کا موقع دو، خود بھی سوچو، یا شوہر ہے بیوی ہے ان لوگوں کو بھی سوچنے کا موقع دے دو، غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، پہلی چیز۔ تو یہ سب چیزیں جھگڑا ہونے کے بعد کیا کرنا کیا نہیں کرنا والی باتیں بول رہا ہوں، ہاں اچھی طرح سمجھو۔ اب دوسری چیز، غصہ آیا لیکن بات بند نہیں کرنا، غصہ آیا جھگڑا ہوا لیکن بات بند نہیں، بات کرتے رہو۔ کیوں؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا بات کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں، بات بند کرے تو دوریاں بڑھتی ہیں، آپ روز فون کر کے جھگڑا کرو، وہ جھگڑے میں پھر محبت بھی پیدا ہو جاتی، پھر مل جاتے، لیکن بات بند کر لیتے نا تو پھر دوریاں وہیں سے جنم لیتی ہیں، یاد رکھو بات نہیں بند کرنا۔ اصل میں جیسے ہی جھگڑا ہوا نا، شیطان آ کے بولتا لڑکی کے پاس، تم کئی کو بات کرتے جی، تم کئی کو فون کرتے، جھگڑا کس کا تھا، کون شروع کرے؟ تمہارا شوہر شروع کرا، پہلے انہیں فون کرنا جب تک تم نہیں کرنا۔ شیطان آ کے اس کے دل میں ڈال دیا، اس کے پاس جا کے شیطان بولتا، ارے تو مرد ہے رے، تو مرد ہے، تو کہیں کو جھکتا، انہیں گئے تو اس کے جیسی 10 ملتی تیرے کو۔ اب انہیں بھی آنا میں رہتا، انہیں بھی نہیں بات کرتا، اب بیچ میں گھر والے بھی رہتے۔ کبھی اگر کسی کا شوہر، کیونکہ ایسے بھی کیسز میں دیکھا، بیچارہ جانے تو جو بھی جھگڑا ہوا کچھ بھی ہوا، 8 دن ہوا، چلے گئی میکے کو جا کے بیٹھی، بول کے انہیں خود فون کرا، سمجھو موبائل پہ نمبر بھی سیو ہے، نام بھی آ رہا، سب آ رہا، اب بیگم نہیں اٹھاتے، سیدھا لے کے جا کے امی کو دے دیتے، امی یہ دے فون آ رہا دیکھو۔ اب اماں فون اٹھا کے، ہیلو کون ہے، معلوم ہی چھے دامادی چھے انہیں کون ہے، کئی کو فون کرے، کیا سمجھ کے فون کرے، مت کرو فون دوبارہ، کہاں لے کے جاتے، کچھ بھی بات کرنا ہے 4 آدمیاں کو بٹھا کے آؤ، 4 آدمیاں کو لے کے آؤ، مہیلا منڈل میں دیکھ لیں گے، جاؤ بولے کیسا میری بچی کو، پولیس اسٹیشن میں آؤ دیکھیں گے۔ اب اماں نہیں بات کرنے دیتی، اب کئی جگہ پر دولہے کے بہنا بھی نہیں بات کرنے دیتے، تو کیسا بے غیرت بھائی ہے رے، انہیں گئی تو کیا ہوا، دوبارہ جا کے اس کو بلا کے لاتا، اس کے جیسی 100 کو لے کے آتے، نہیں بات کرنا اس کو۔ اب ادھر اماں روک رہی، ادھر بہنا روک رہے، شیطان بھی آ کے روک رہا، اس کو تو مرد ہے بول کے احساس دلا رہا، تمہاری کیا غلطی ہے بول کے اس کو احساس دلا رہا، بیچارے دونوں بات کرنا چاہ رہے لیکن انا کی وجہ سے نہیں بات کر رہے، انا ایگو نہیں بات کرنے دے رہا، اس کی وجہ سے پھر وہ دوریاں بڑھتی جاتی، دماغ میں خیالات آتے جاتے، اتنے دن ہوا دیکھو ایک بار بھی فون نہیں کر رہے بول کے اس کو غصہ بڑھتا، اتنے دن سے میں یادش نہیں آیا کا، میں نے یاد نہیں آئی تو یاد نہیں آئی، میرے بچے تو بھی یاد نہیں آئے کیا، انہوں کہیں کو نہیں فون کرے بول کے اس کے دماغ میں رہتا، پھر وہ دشمنی بڑھتے رہتی۔ ایسا نہیں کرنا، جھگڑا کتنا بھی ہونے دو، فون کرو، فون کر کے جھگڑو، فون کر کے لڑو، خوب لڑو، فون میں فل فائٹنگ کرو، کوئی بات نہیں، لیکن بات نہیں بند کرنا، ٹھیک ہے، یہ غلطی نہیں کرنا۔ تیسری چیز، جھگڑے کے بعد بغیر کلیریفیکیشن کے نہیں ملنا۔ جھگڑا ہو گیا، کچھ دن ناراضگی تھی، پھر دونوں ملنا چاہ رہے، پھر میکے سے آپ اپنے شوہر کے گھر آنا چاہ رہے، کلیریفیکیشن کے بغیر نہیں ملنا۔ مطلب اختلاف کیوں ہوا تھا، جھگڑا کیوں ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا، غلطی کس کی تھی، ہم بیٹھ کے آپس میں ٹھنڈے دماغ سے بات کر لیں گے۔ جب تک کلیریفیکیشن نہیں ملتا،
اگر آئے سمجھو بغیر کلیریفیکیشن کے انہوں بولے انہوں سمجھا دیے دل میں چھپا کے رکھ لے کے اگر جانا چاہے تو اب عورت آتی بھی اپنے شوہر کے گھر کو لیکن کیا سوچ کے آتی؟ اب تو جا رہی لیکن دیکھتی اب جانے کے بعد دکھاتی، یہ سوچ کے آتی۔ اب تو آنے دو انہیں، آنے کے بعد دکھا تم بول کے نہیں سوچتا، پھر دشمنی سے ملتے ہیں ان لوگ۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہ تیسری غلطی ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ چوتھی چیز، آپ کے اختلاف میں تیسرے کو شامل نہیں کرنا ہر چھوٹی بات میں۔ یاد رکھو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی، تیسرے آدمی کو شامل مت کرو۔ 90% جھگڑے میاں بیوی کے اگر وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کر لیے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ 90%۔ کوئی بہت بڑا معاملہ ہوئے تو تیسرے کو انوالو کرو، ورنہ 90% جھگڑے صرف ٹھنڈے دماغ سے، صبح جھگڑا ہوا، شام میں شوہر گھر کو آیا، آرام سے بات کر کے دیکھو اجی کیوں جھگڑا ہوا ہوں گا اپنے درمیان، کیا ہوا ہوں گا، تم غصہ کر کے چلے گے، کیوں غصہ کرے ہوں گے، جانے میرے کو غصہ آیا، میری کیا غلطی تھی ہوں گی، چلو اپن بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ چلو میاں بیوی اگر 4 دیواری کے اندر بات کر لیے تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی اپنے جھگڑوں کو اس میں تیسرے آدمی کو اگر شامل کریں گے تو آج لوگ کیسے ہیں، رو کر سنیں گے، ہنس کر بولیں گے۔ آپ کے سامنے آپ کا مسئلہ رو کر سنیں گے، اماں ایسا کیسا ہو گیا، کیسے گھر میں چلے گئی، اماں تو کتنی اچھی تھی، اماں شادی ہو کے 8 دن نہیں ہو رہا، کالی ہو گئی، دبلی ہو گئی، کہتا ستاری کی تیری ساس، کہتا ظالم شوہر ملا کی۔ رو کر سنیں گے، ہاں اچھا رو کر سن رہے نا، انہوں میرے خیر خواہ بول کے تم رہ سونے سو پورا بول دیے، تو یہاں سے لے کے جا کے دوسروں کے سامنے ہنس کے بولتے کیسا چل رہا دیکھو، مست فائٹنگ ہو رہی کہتے، کیسا جھگڑے ہو رہے کہتے، دیکھو وہی تائی، وہی خالہ، وہی پھپھی جو اپنے خاندان کے رہتے نا، کچھ لوگ جن کے کبھی تو بھی ناراضگیاں جھگڑے ہوئے سو رہتے نا، ان لوگ رو کر سنتے، اماں کیسا ہوا، کیا ہوا بول کے، اگر اچھا ہوئے تو بولتے دیکھ میری دعا لگ گئی، دیکھ کتنا اچھا گھر ملا تیرے کو، دیکھ ایسا بولتے۔ اگر کچھ تو بھی خراب ہوا نا، لگی میری بد دعا لگی اس کو، لگ گئی دیکھ، ہے نا، ایسا بولتے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے تیسرے کو شامل نہیں کرنا، آپس میں مسئلہ حل کر لینے کی کوشش کرنا۔ چلیے اس کے بعد 5ویں چیز، پولیس اسٹیشن، مہیلا منڈل، کورٹ، میڈیا، اس میں نہیں جانا۔ کوئی بڑا مسئلہ ہوئے تو جاؤ، لیکن ہر چھوٹے مسئلے کے لیے مت جاؤ۔ اکثر عورتیں تو آج حیدرآباد کے کئی لڑکیوں کو ہم سن رہے کہ کچھ بھی ہوا تو میڈیا کے سامنے آ جا رہے، کچھ بھی ہوا تو میڈیا کے سامنے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ حق کے لیے کورٹ جا سکتے، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹے الزام لگا کر کیس کرنا یہ غلط ہے۔ بیٹھ کے بات کر لیے 4 دیواری کے اندر کئی مسئلے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 6ویں چیز، غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو بس۔ یہ بہت آسان طریقہ میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کا، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو۔ اگر رشتہ بچانا چاہتے ہیں تو انا کو چھوڑو، انا اگر بچانا چاہتے ہیں تو رشتہ چھوڑ دو۔ یہ سمپل ایک لائن، ایک فارمولا ہے جو تمہاری زندگی سکون بنا سکتا ہے۔ اگر آپ تمہاری غلطی نہیں بھی ہوئے تو سوری بول دو بس، سوری بول لینے کی عادت ڈال لو، بڑے سے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ ٹھیک ہے جی غلطی میری ہے، سوری، بس ختم۔ ہاں میری کیا غلطی ہے بولے تو پھر بڑھتے رہتا جھگڑا۔ سوری کئی مسئلوں کا حل ہے، معافی مانگ لینا کئی جھگڑوں کا حل ہے، لیکن شیطان معافی نہیں مانگنے دیتا۔ شیطان انا میں آتا، تو کس کی بیٹی ہے، تیرے ابا کیسے ہے، تیرے پہچانت کے لوگ کتنے ہیں، کچھ بھی کر سکتے، اس کو ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ اکبر، شیطان آ کے کئی چیزیں ڈال دیتا، ادھر مرد کو بھی بھڑکا دیتا، ادھر عورت کو بھی بھڑکا دیتا۔ نہیں، سوری کئی مسئلوں کا حل ہے، اس لیے معافی مانگ لینا بس، اس سے مسئلے حل ہو جاتے جھگڑا ہونے کے بعد۔ اور ایک چیز، 7ویں چیز، اعتماد اور بھروسہ نہیں توڑنا جھگڑا ہونے کے بعد۔ جو راز کی باتیں ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتانا۔ دیکھیں میاں بیوی ہیں، شادی ہوئی، محبت سے جب زندگی گزرتی تو لوگ محبت میں کئی چیزیں شیئر کر لیتے، سہیلیاں بھی ایک دوسرے کو بہت ساری چیزیں، اپنی پرسنل باتیں شیئر کر لیتے، شوہر سے بھی شیئر کر لیتے، بیوی سے بھی شیئر کر لیتے۔ اب اس کے بعد 1 سال 2 سال ہوا کہ نہیں، جھگڑا ہوا تو کیا کرتے، وہ جو پرسنل باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے پھرتے۔ اس سے تمہارا جھگڑا چھوٹا رہتا، لیکن تم جو اعتماد، جو بھروسہ تمہارے اوپر تھا، وہ بھروسہ ختم کر لیے۔ میری اتنی اندر کی باتیں، جو پرسنل باتیں ہیں، یہ لوگوں کے سامنے بتا کے مجھے ذلیل کر دی، اب اس کی وجہ سے میں اس کو آنے نہیں دیتا ہوں، وہاں پر طلاق ہو جاتا۔
تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا. میاں بیوی کے جو بھی پرسنل باتیں تھیں وہ راز کی باتیں ویسے ہی دفن کر کے رکھ لینا, لیکن کسی کے سامنے کبھی شیئر نہیں کرنا, چاہے وہ کتنا بھی بڑا جھگڑا ہو جائے. اس کے بعد بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا, ورنہ بڑے ہونے کے بعد تمہارے بچے تمہاری عزت نہیں کریں گے. جس گھر میں ماں باپ ہمیشہ جھگڑا کرتے بچوں کے سامنے, ان گھروں کو ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد ہم نے دیکھا, آنکھوں سے ہم نے دیکھا, وہ بچے جب شادیاں ہو جائیں گی, ان کے بچے ہوں گے تو وہ ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے. اس لیے جھگڑا کچھ بھی ہوا چار دیواری کے اندر, بچے ہیں خاموش بیٹھو, بچوں کے سامنے مت جھگڑو. بچے جانے کے بعد دروازہ لگا لے کے جھگڑا کر لو کتنا بھی کرنا ہے. بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے بچے تمہاری عزت نہیں کریں گے, بڑے ہونے کے بعد عزت نہیں کریں گے. اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لو. اور بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں بھڑکانا. جھگڑا تمہارا ہے, آپس کا ہے. اب تم تمہارے بچوں کے نظروں میں اس کے باپ کی بے عزتی نہیں کرنا, اس کی ماں کی بے عزتی نہیں کرنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے, میاں بیوی جھگڑ لیے, شوہر کام کو گیا, ماں سکھا دیتی, دیکھ بیٹا تیرا باپ کیسا ہے, ظالم ہے. کئی مائیں تو ایسا سکھا دیتی اپنے بچے کو, ہمیشہ بار 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 یہ بولتے ہوئے, بیٹا تیری شکل دیکھ کے زندگی گزاری, تو پیدا ہوا تو ہے بول کے میں اس کے ساتھ زندگی گزاری, بیٹا اگر تو نہیں رہتا تھا نا اس کو چھوڑ کے کب کی چلے جاتی تھی. اس طرح سکھا دیتی. کئی باپ سکھا دیتے, تمہاری امی ایسا ہے بیٹا, تمہاری امی ویسا کری بیٹا, کون سا کی شادی کر لیا بول کے برداشت کر لیا, تمہاری شکل دیکھ کے میں زندگی گزار لیا, نہیں تو اس کو کب کی چھوڑ دیتا تھا. انہیں بھی ماں کے خلاف انہیں سکھا رہا, باپ کے خلاف انہوں سکھا رہے. بڑے ہونے کے بعد بچے عزت نہیں دیتے. جھگڑا تمہارا ہے, مسئلہ تمہارا ہے, لیکن پھر بھی تمہارے یعنی ان بچوں کی ماں کے بارے میں اچھی چیزیں سکھاؤ, باپ کے بارے میں اچھی چیزیں سکھاؤ. مسئلہ ہمارا ہے پرسنل, بچوں کی غلطی نہیں ہے. بچوں کو دشمن نہیں بنانا, بچوں کو بولتے رہنا, ابا بہت اچھے بیٹا تمہارے, امی تمہارے بہت اچھے بیٹا, تمہاری کتنا خدمت کرتی بیٹا امی, تمہارے لیے کتنی محنت کر رہے بیٹا تمہارے ابو. ہمارا جھگڑا ہے لیکن اس میں تمہارے امی ابا غلط نہیں ہے تمہارے تعلق سے. اس طرح امی ابا کو دشمن نہیں بنانا, بچوں کے دلوں میں یہ کبھی بھی نہیں سکھانا. ورنہ کئی بچوں کو ہم دیکھتے نا, جب طلاق ہو جاتا, خلا ہو جاتا, دیکھیے غلطی میاں بیوی کی ہے لیکن سزا بچوں کو دے رہے. کورٹ میں جب فیصلہ ہوتا, چھوٹے بچے 5-6 سال کے, 10-12 سال کے بچے, جب ماں اس کو اٹھا کے کھینچ کے لے کے جاتی, دوسری طرف باپ ترستے رہتا, بیٹا ادھر آ بول کے, ادھر بچہ روتے رہتا, ادھر ماں کو پکڑ کے روتا, ادھر باپ کو پکڑ کے روتا, دل کٹ جاتا ہے کبھی ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو. میاں بیوی غلطی کر لیے, سزا بچوں کو دے رہے, کیا گزرتی ان بچوں پر. تو یہ سوچو, بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا اور بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں بھڑکانا. 9ویں چیز, کبھی باپ بھائی ماموں یہ نہیں بولنا کہ آ جاؤ میں دیکھ لیتا. اگر ظلم ہو رہا تمہاری بچی پہ تو تم وہاں جا کے بات کرو, لیکن یہ نہیں بولنا آ جا بیٹا دیکھ لیں گے. یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ شوہر کا گھر آپ کا ہے تو پھر آپ یہ سوچو کہ یہ میرا گھر ہے, میں کیوں چھوڑ کے جاؤں. اچھی طرح یاد رکھ لو, اس لائن کو بھی اچھی طرح یاد رکھ لو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر کا گھر آپ کا ہے تو پھر آپ سوچیں گے یہ میرا گھر ہے, میرا گھر چھوڑ کے میں کیوں جاؤں. شادی کے بعد آپ کا گھر شوہر کا ہی ہو جاتا. ماشاءاللہ ایسے کئی عورتوں کو بھی میں نے سنا, کئی لوگ آ کے بولتے, مول صاحب کچھ بدتمیزی کرتی میری بیوی, غصہ آتا, سمجھاتا ہوں, گالیاں دیتا ہوں, کبھی کبھی تو مارتا ہوں بھی, میں مارنے کے بعد بھی نکل بول کے بولے تو بھی بولتی میرا گھر ہے جی, میں کہیں کو جاتی, تو نکل بول کے بولتی انہیں. ارے تو بولے تو بھی تو نکل بولتی, لیکن انہیں نہیں جاتی. پھر مل کے رہتے, ادھر مار لیتے ادھر ٹھوک لیتے, پھر مل کے رہتے. ایسے بھی لوگ ہیں, سمجھ رہے. تو مطلب میں اس میں سے ایک اچھی چیز بول رہا ہوں, مار لو ٹھوک لو تم بھی بول کے نہیں بول رہا ہوں. میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ کے شوہر کا گھر اگر آپ کا ہے, آپ یہ سمجھتے تو آپ کے شوہر کے گھر کو چھوڑ کے مت جاؤ. کچھ بھی ہوا یہیں پر رہ کے, آپ کچھ بھی مسئلہ ہے تو امی ابا کو سنانا ہے, کوئی بہت بڑا ظلم ہو رہا تو ان کو سنا کے یہاں آ کے فیصلہ کرو بولے, لیکن آپ نہیں بھاگنا کبھی بھی, عورتیں خاص طور سے. کیونکہ آپ کے بچوں کو نانا کے گھر میں, ماموں کے گھر میں وہ محبت نہیں ملتی جو ان بچوں کو دادا کے گھر میں, باپ کے گھر میں ملتی ہے. یاد رکھو, حقیقت ایک ایک لائن میری حقیقت ہے, جو ہمارے سماج میں جو ہو رہا ہے وہی چیز بول رہا ہوں. وہ محبت آپ مت سوچو, یہ بھول جاؤ میرے بھائی میرے سے بہت محبت کرتے ہیں, میرے ابا فل کمانے والے ہیں, فل پراپرٹی ہے, میرے ابا میرے لیے گھر دے دیتے, میرے ابا میرے لیے یہ دے دیتے وہ دے دیتے, میرے ابا کو ابھی بھی پالنے کی طاقت ہے, ہمارے سب کو بھی. تم کیا جی اب بھی بولے تو اب بھی چھوڑ کے چلے آتے, میرے کو میرے بچوں کو سب کو پال لیتے. ارے پال لیتے ہوں گے لیکن تمہارے بچوں کو وہ محبت تمہارے ابا کے گھر میں نہیں ملتی.
آج تمہارا بھائی شادی نہیں ہوئی، بہت محبت کر رہا ہوں گا تمہارے بچوں سے، لیکن جب اس کی شادی ہو جائیں گی، اس کی بیوی، اس کے بچے ہوں گے تو وہ محبت نہیں دے سکتا. یاد رکھو. تو عزت محبت نہیں ملتی بچوں کو جو اس کے شوہر کے گھر میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے، قرآن میں نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے. اچھا 10ویں چیز، جھگڑا ہونے کے بعد کیا کرنا. سورہ نساء آیت نمبر 34 کے حساب سے واعظ و نصیحت کرنا. یعنی اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ بول رہا. 35 میں کیا بول رہا. 2 حکم آ کر صلح کرائیں گے. آیت نمبر 35 میں یہ اس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے جلدی کچھ باتیں بولنا چاہتا ہوں. تو بہرحال سورہ نساء آیت نمبر 34، کچھ جھگڑا ہو گیا تو واعظ کرو، نصیحت کرو، بستر الگ کرو. پھر اس کے بعد کیا ہے، 2 حکم آ کر صلح کریں گے. اور صلح کرنے والوں کی نیت یہ ہونا کہ ان لوگوں کو ملانا ہے. نیت یہ نہیں ہونا کہ ایک دوسرے کو لڑائیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے، جھگڑا اور زیادہ بڑھائیں گے. یہ نیت نہیں ہونا. چلو اتنی سب باتیں سمجھنے کے بعد اب آخری بات، خلا یا طلاق کا طریقہ کیا ہوگا. اس چیز کو بھی سمجھو. اب یہ اب آج کے اس تقریر کا یہ آخری حصہ ہے. طریقہ، یہ سب چیزیں کر لیا، جھگڑا ہو گیا، ملنے ملانے کی یہ تمام چیزیں جتنے بھی میں بتایا سب چیزیں کر لیے، اس کے بعد بھی نہیں جم رہا، اس کے بعد بھی اب بات طلاق تک آ گئی، خلا لے لینے تک آ گئی. تو اب وہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے. جو عام طور پر ایک ہی جھٹکے میں طلاق 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 بول دے کہ تو ادھر میں ادھر، پھر 8 دن بھی نہیں ہوتا، رے میرے 2 بچے بھی ہیں، میں غصے میں طلاق دے دیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی سے محبت بھی ہے، پھر روتے ہوئے پھرتے مولویوں کے سب، مول صاحب غصے میں طلاق دے دیا، اب کیا کرنا. یہ طریقہ نہیں ہوتا طلاق دینے کا. ہم نے غلط طریقہ ایجاد کر لیا طلاق دینے کا، اور اسلام کا مذاق بنانے کا موقع بھی ہم دے دیے. اسی لیے طلاق کے تعلق سے بل بھی پاس ہوا. اصل میں اسلامی جو طریقہ ہے طلاق کا وہ بہترین طریقہ ہے. طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہونے کے بعد پریشان ہو کے، ہونے کے بعد دیکھ لے، ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے یہ تمام چیزیں سیکھنا. شادی سے پہلے لڑکیاں بھی سیکھنا، لڑکے بھی سیکھنا اسلامی طریقہ کیا ہے اصل میں طلاق اور خلا کا. تو اس لیے میں یہ تمام چیزیں سکھا رہا ہوں. تو پہلی چیز، اصل میں طلاق دینا مرد کا حق ہے، لیکن عورت بھی طلاق مانگ سکتی، اس کو خلا بولتے ہیں. اگر مرد کے طرف سے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیا کر سکتی، بولیے، خلا لے سکتی. یعنی شوہر سے بولے گی وہ کیا جی مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، مجھے خلا دے دو. اس طرح وہ مانگ سکتی. اگر شوہر نہیں دے رہا تو کیا کر سکتی، وہ قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی سے بولے گی کہ میرے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ مجھے خلا دلوا دیجئے. پھر قاضی تحقیق کرے گا معاملہ اور دونوں طرفین سے بات کرے گا، اس کے بعد وہ خلا دلائے گا. اسی کو فسخ کہا جاتا ہے، نکاح فسخ ہو جائے گا. تو اپنی طرف سے شوہر یا تو طلاق دے سکتا، یا بیوی اگر خلا مانگے تو خلا دے سکتا، یا نہیں تو قاضی فسخ کر سکتا، نکاح کو ختم کر سکتا ہے. یہ طریقہ ہے. یعنی مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، عورت کو خلا لینے کا حق ہے، نہیں جم رہا تو. اور یہ دونوں بھی جائز ہے. اور اسلام میں یہ جائز اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، زندگی بھر روتے ہوئے گھٹ گھٹ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں جم رہا تو آپ اپنا اپنا راستہ الگ کر لے سکتے. لیکن اکثر مسلمان آج اس میں بھی بہت پریشان ہے. ایک بار شادی ہو گئی، اب پہلی مرتبہ شادی ہونا بڑا مشکل تھا، ایک بار طلاق لے کے گھر میں بیٹھیں گے تو دوبارہ کون شادی کرے گا، اس لیے طلاق نہیں لیتی، خلا بھی نہیں لیتی. اسی لیے ظلم سہتے 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 کئی عورتیں زندگیاں برباد کر لیتی ہیں. اور کچھ نیو جنریشن ایسا ہے، ہر چھوٹی بات پہ، چمچے پہ، پنجے پہ، ریموٹ پہ بھی طلاق اور خلا لے لیتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایسا بھی نہیں ہونا، ایسا بھی نہیں ہونا، اچھی طرح سمجھو. تو چلیے اس کے بعد طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. پہلی چیز، اسلام طلاق دینے کا جو طریقہ بتاتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 1 بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دیا جا سکتا. پہلی چیز سمجھ رہے. اس کے اور بھی دلائل موجود ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا ذکر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے طہور یا حمل کی حالت میں طلاق دے. تو دیکھیے پہلی چیز، اب یہاں پر علماء کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے.
اگر کوئی حیض کی حالت میں ہے عورت اور کوئی مرد طلاق دے دیا تو اکثر علماء اور صحیح رائے یہی بولتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتا، کیونکہ طلاق نہیں دینا چاہیے حیض کی حالت میں، یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ تو دیکھو اب آپ پورا طلاق کو اگر اچھی طرح سمجھیں گے تو ہمارا اسلام بہترین طریقہ جو طلاق کا دیا، یہ طلاق کے طریقے میں کسی کی سوچ طلاق کی طرف جانے کے بعد بھی وہ طلاق نہیں ہو سکتی، وہاں پر بھی پھر ملنے کے چانسز ہے۔ کیسے چانسز ہے؟ دیکھو پہلی چیز حیض کی حالت میں نہیں دے سکتا، کیونکہ دیکھیے ایک تو اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت تھوڑی سی چڑچڑی ہوتی ہے، ہارمونز اوپر نیچے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتی ہے، گھر میں کسی بھی چھوٹے مسئلے میں جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے مرد سے کہا گیا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا۔ اور ان دنوں میں مرد بھی تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اس لیے اس کے حیض کے حالت میں دیے گئے طلاق کو نہیں مانا جاتا۔ پہلی چیز، جھگڑا زیادہ ہو گیا، اب ایک دوسرے سے مل کے رہنا ممکن نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو طلاق دینے کا ارادہ ہے تو وہ معلوم کرے گا بیوی حیض کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، پہلی چیز۔ اگر ہے تو انتظار کرے گا، اس کے بعد اگر وہ پاکی کی حالت میں ہے، جب اگر جھگڑا ہوا، جب اگر اس کو طلاق دینے کا ارادہ ہے تو پھر وہ پاکی کی حالت میں میاں بیوی ملے یا نہیں یہ بھی چیز معنی رکھتی ہے، اس لیے جب جھگڑا ہوا پاکی کی حالت میں اب بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ پھر اس عورت کو حیض آئے، پھر اس کے بعد وہ پاک نہ ہو جائے۔ سیکنڈ کنڈیشن، حیض کی حالت میں بھی طلاق نہیں۔ دوسرا، حیض کی حالت سے پاک ہونے کے بعد اگر میاں بیوی ملے ہو تب بھی طلاق نہیں دے سکتا، وہ انتظار کرے گا دوسرے حیض کا، پھر اس سے پاک ہونے کے بعد وہ طلاق دے سکتا ہے اگر دینے کا ہے تو۔ یہ دوسرا کنڈیشن۔ اب تیسری کنڈیشن یہ ہے، طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو طلاق دینا ہے تو یہ دو چیزیں دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ طلاق دے گا، ایک مرتبہ طلاق، مطلب میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس طرح ایک مرتبہ طلاق بولے گا، تین ایک ساتھ نہیں۔ اس کو دیکھو تین چانسز اللہ تعالیٰ دیا، وہ تینوں کو ایک ہی جھٹکے میں دے کے ختم کرنا چاہ رہا ہے انسان مسلمان، تو یہ غلط ہے۔ اب وہ یہ دو چیزیں کنڈیشنز دیکھنے کے بعد اب ایک بار بولے گا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، اب یہ ایک طلاق ہو گئی۔ اب وہ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے کا اس کے پاس ٹائم ہے، تھوڑا اچھی طرح سمجھو، نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں آپ سوال کرو مجھ سے، ٹھیک ہے؟ طلاق دینے کے بعد عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اگلے 3 حیض تک۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہی طلاق بولا، 3 مہینے تک یا 3 حیض تک شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، تاکہ میاں بیوی پھر دونوں ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ مل کے رہے۔ ہو سکتا ہے غصے میں طلاق دیا ہو سکتا ہے بیوی سے کچھ غلطی ہوئی ہو، تو یہ 3 مہینے تک بھی بیوی سج سکتی، سنور سکتی، اگر اس کی غلطی اس کو سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنے شوہر کو منا سکتی، یا نہیں تو شوہر کی کچھ غلطی ہے انہیں غصے میں طلاق بولا ہوں گا، اس کو بھی پھر بات سمجھنے کا موقع ملتا، اس لیے 3 مہینے ایک طلاق بولنے کے بعد بھی شوہر کے گھر میں رہے گی عورت۔ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ طلاق بول دیا شوہر، طلاق بولنے کے بعد بیوی اسی کے گھر میں ہے، پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ایک دوسرے ساتھ مل کے رہنا نہیں چاہ رہے، 3 مہینے گزر گئے۔ اب کیا ہوگا؟ 3 مہینے گزرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ دے گی، اپنے میکے میں چلے جاتی۔ اب یہ 3 مہینے میں بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اور ایک مہینہ ہونے کے بعد، ایک 15 دن گزرنے کے بعد اب شوہر کو تو بھی عقل آئی یا نہیں تو بیوی کو تو بھی عقل آئی، ہاں بھائی اتنے دن گھر میں تھے، بچے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، اب بچے 15 دن سے 1 مہینے سے دور ہے تو غلطی میری ہے بول کے اگر شوہر کو سمجھ میں آیا، بیوی کو سمجھ میں آیا، اب اگر انہوں دونوں مل کے رہنا چاہ رہے تو کیا کرنا؟ نیا نکاح کرنا، نیا مہر، 3 مہینے گزرنے کے بعد۔ راستہ آسان ہے، ابھی بھی ملنے کا چانس ہے، ایک ہی طلاق بولا نا انہیں، اس لیے کیا ہے وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو، اگر غصے میں ایک ساتھ طلاق 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 3 بھی بول دیا تو بھی وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی، 3 نہیں انہیں 100 مرتبہ بھی بولا طلاق 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 تو بھی وہ ایک ہی مانی جائے گی، سمجھ رہے؟ تو اب وہ ایک طلاق ہوا، ایک طلاق کے بعد 3 مہینے شوہر کے گھر میں رہی، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا، الگ ہو گئے، اب انہیں الگ ہونے کے 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد پھر ملنا دل بول رہا، تو کیا کرنا؟ نیا نکاح کرو، نیا مہر، پھر دونوں میاں بیوی بن کے گھر میں رہ سکتے۔ اچھا
طلاق بول دیا, بولنے کے بعد 3 مہینے سے پہلے ملنے کا دل کر رہا تھا, سمجھے؟ اب 3 مہینے کے بعد کیا مسئلہ بول دیا ہمیں؟ اگر طلاق بولنے کے بعد 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لینا دل بول رہا تھا, طلاق بولنے کے 1 مہینے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا, 15 دن کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا, 2 مہینے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا, ہاں بھائی غلط کرا, میں طلاق نہیں دینا تھا, میری بیوی کو چھوڑ کے میں نہیں رہ سکتا ہوں. بہت سارے لوگ سعودی میں دبئی میں بھی ہے, وہاں سے فون میں طلاق بول دیے, لیکن 3 مہینے تمہارے پاس ٹائم ہے, 3 مہینے ٹائم ہے. یہ 3 مہینوں کے اندر اگر تم بیوی سے رجوع کر لیے, رجوع کرنے کا مطلب اگر دونوں بات کر لیے تو بس کافی ہے, سمجھ رہے؟ رجوع کر لینے کا مطلب راضی ہو گئے, ہاؤ جی بیگم 1 مہینہ ہو گیا تمہارے کو طلاق بول دیا, لیکن میرا ارادہ نہیں تھا, چلو اپن دونوں مل کے رہیں گے, ختم, بات کر لیے, ہو گیا. بغیر نکاح کے مل سکتے 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لیے تو. سمجھ میں آئی بات؟ ایک طلاق بولنے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے, 3 مہینے سے پہلے اگر ملنا چاہے تو رجوع کر لو, بات کر لو, بغیر نکاح کے مل سکتے. 3 مہینے گزرنے کے بعد ملنا چاہے تو پھر نکاح, پھر مہر دے کے مل سکتے. دونوں بھی آپشنس ہیں, رائٹ. اب ایک طلاق ہو گیا, سمجھو 3 مہینے کے بعد ایک مرتبہ پھر نکاح کر لے کے دونوں میاں بیوی مل کے رہ رہے. اب پھر زندگی گزر رہی ہے, 1 سال 6 مہینے کچھ تو بھی گزرنے کے بعد پھر جھگڑا ہوا, پھر نہیں مان رہی, یا تو بیوی نہیں مان رہی, یا شوہر ظلم کر رہا, اور اگر طلاق دینا دل بولا اس کو, اور شوہر طلاق دے دیا. لیکن اب بھی کیا دیکھیں گا پھر وہ, بولو؟ طلاق دینے کے لیے پہلے کیا دیکھنا؟ بیوی حیض کے حالت میں نہیں رہنا, وہ حیض سے پاک ہونے کے بعد میاں بیوی ملے ہوئے نہیں رہنا, یا نہیں تو پھر دوسرے حیض کا انتظار کرنا. سمجھ رہی؟ یہ 2 کنڈیشنز دیکھ کے اب انہیں دوسری مرتبہ طلاق دیا. نکاح کے بعد آئے تھے نا, نکاح کے بعد آئے تھے, یا نہیں تو 3 مہینے سے پہلے ملے تھے, لیکن ایک مرتبہ طلاق ہو گئی, وہ ایک طلاق ہو گئی, وہ ایک ہو گئی, ختم. ملو یا شادی کر لو, شادی کر لے کے ملو, یا نہیں تو 3 مہینے سے پہلے بغیر شادی کی ملو, لیکن تمہاری زندگی کا ایک آپشن ختم ہو گیا, ایک طلاق تمہارے اوپر پڑ گئی تھی, ایک آپشن ختم. اب مل کے رہتے پھر جھگڑا ہوا, پھر طلاق دینا دل بولا, تو وہ 2 آپشنز کو دیکھ کے پھر انسان کیا کرا, پھر مرد کیا کرا, پھر طلاق دے دیا. اب وہ طلاق دینے کے بعد پھر وہی کنڈیشنز ہوں گے. دوسری طلاق کے بعد بھی بیوی 3 مہینے گھر میں رہے گی, شوہر کو منا بھی سکتی ہے, سج سکتی ہے, سور سکتی ہے, غصہ ختم ہو سکتا ہے. اگر ملنا چاہے تو 3 مہینے سے پہلے پھر بغیر نکاح کے مل لے سکتے, نہیں ملے تو 3 مہینے کے بعد پھر نکاح کر کے رہ سکتے, پھر نکاح کر کے رہ سکتے. 2 طلاق ہو گئی اب, اور نکاح کر لیے, 2 طلاق ہو گئی زندگی کی. اب مل کے رہتے پھر جھگڑا ہوا, پھر اگر طلاق دینا دل بولا, تو اب جو تیسری مرتبہ طلاق دے دے گا تو اب دوبارہ ملنے کا چانس نہیں ہے. یہ ہے 3 طلاق کا مطلب. اسلام میں جو 3 طلاق ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں طلاق بول کے دور کرنا یہ نہیں ہوتا. 3 طلاق کا مطلب یہ ہے, ایک مرتبہ طلاق دیا, اگر میاں بیوی ملنا چاہ رہے تو 3 مہینے سے پہلے مل گئے, نہیں ملے تو 6 مہینے کے بعد سال کے بعد ملنا چاہ رہے تو نکاح کر لے کے ملے, لیکن طلاق تو ایک ہو گئی. پھر مل کے رہنے کے بعد جھگڑا ہوا, دوبارہ طلاق دیا, پھر بھی وہی طریقہ, 3 مہینے سے پہلے بغیر نکاح کے ملو, 3 مہینے کے بعد نکاح کر کے ملو, 2 طلاق ہو گئی. پھر جھگڑا ہوا, اب طلاق دیا, تو اب رجوع کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب طلاق دے دیا تو اب 3 ہو گئی, ختم. اب ایک مسئلہ جو عام ہے, حالانکہ جو غلط ہے, وہ یہ ہے حلالہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 230 بھی اگر نکال کر دیکھیں گے آپ, حلالے کا جو صحیح کانسیپٹ اسلام جو دیتا ہے وہ کیا ہے. اب دیکھو, 1 طلاق بھی ہو گئی, 2 طلاق بھی ہو گئی, 3 طلاق بھی ہو گئی. یہ 3 طلاق ہونے کے بعد بھی اگر پھر میاں بیوی مل کے رہنا چاہ رہے تو میں کیا بولا, کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے بولانا. ایک راستہ ابھی بھی باقی ہے, ایک راستہ ابھی بھی باقی ہے. اب تک کیا کرے تھے, 3 مہینے سے پہلے ملنا ہے تو بغیر نکاح کے مل گئے تھے, 3 مہینے کے بعد ملنا ہے تو نکاح کر لے کے ملے تھے. اب کیونکہ تمہارے زندگی کے 3 طلاق کے آپشنز ختم ہو گئے تو اب نکاح کر کے بھی نہیں مل سکتے, بغیر نکاح کے بھی نہیں مل سکتے. بیوی یعنی عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی, مرد کسی عورت سے نکاح کر لے گا, اپنی اپنی زندگیاں دیکھ لیے, زندگیاں گزار رہے. یا نہیں تو مرد نکاح نہیں کر لیا لیکن عورت نکاح کر لی, دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی.
رہتے 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 اگر اس کے شوہر کے ساتھ جو کہ دوسرا شوہر ہے اس کے ساتھ پھر کبھی جھگڑا ہو کے وہاں سے بھی انہیں طلاق لے لی سمجھو، اب پہلا شوہر جو ہے نا اس کے ساتھ پھر نکاح ہو سکتا ہے، سمجھے؟ اس کے ساتھ پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد کیسا مل سکتے؟ جب وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے گی، اپنی مرضی سے اس کا کبھی طلاق ہوا تو مل سکتے، یہ بھی پھر ملنے کا آپشن ہے۔ یہ ہے طلاق کا صحیح کانسیپٹ۔ لیکن اس کو چھوڑ کے ہمارے معاشرے میں جو حلالے کا راستہ نکالے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اکثر جگہ پر حلالہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، حلالہ سینٹرز۔ کیسے حلالہ سینٹر سے معلوم ہے؟ جن لوگوں کا طلاق ہوا ان لوگوں کو کچھ معلوم رہتا، جن کے نہیں ہوئے نا ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں رہتا۔ سینٹرز کیا کھول کے رکھے معلوم ہے؟ کچھ لوگ نہیں، ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ لوگ، غصہ آیا، جھگڑا ہوا، خوب جھگڑے میں آ کے شوہر بول دیا طلاق طلاق طلاق، اب بیوی ادھر چلے گی، شوہر ادھر چلے گیا، اب غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہیں رو رہا انہیں رو رہی، پھر بعد میں کیا کرے دونوں مل کے، یا نہیں تو شوہر جا کے کیا کرا، مول صاحب دیکھو میں ایسا غصے میں طلاق بول دیا لیکن اب میں بیوی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میرے شوہر کے ساتھ میں مل کے رہنا چاہتی ہوں، ہم کیا کرنا، ہمارے چھوٹے بچے ہیں۔ اور کچھ لوگاں تو میں اچھے رہے جب بیوی کے نام پہ پوری پراپرٹی کر دیا، زمیناں پلاٹاں پورے اس کے نام پہ ہے، غصہ آئے تو طلاق دے دیا، انہیں لے لے کے چلے گی، اب میں اس کے ساتھ مل کے رہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا، کوئی راستہ ہے کیا؟ اب مول صاحب ایک چور راستہ نکالتے، یاد رکھ یہ راستہ، اس لیے میں بول رہا ہوں سوائے اہل حدیث منہج کے باقی جتنی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ سب یہی چور راستہ نکال کے دیتے۔ کیا وہ لوگ چور راستہ نکالتے معلوم ہے؟ لوگوں کو معلوم ہے سو ایک ہی چیز، طلاق دے دیا 3 طلاق ہو گئے، اگر تو پھر سے تیری بیوی کے ساتھ مل کے رہنا بولے تو تیری بیوی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لینا، جب انہیں طلاق دے دیا تو مل کے رہ سکتا ہے۔ اس لیے کیا کریں گے، ایک اگریمنٹ کر لیں گے۔ اگریمنٹ کیا کریں گے؟ کسی ایک شریف آدمی کو بلا کے لائیں گے، یا نہیں تو کسی اندھے آدمی کو بلا کے لائیں گے، معذور آدمی کو بلا کے لائیں گے، وہ آدمی سے اگریمنٹ کرائیں گے، دیکھو جی انہوں غصے میں ان کی بیوی کو طلاق دیے، اس لیے تم ان کی بیوی سے نکاح کر لو، ان کی بیوی سے نکاح کر لے کے 1-2 دن 3 دن 1-2 راتاں 3 راتاں تم گزار لو، اس کے بعد پھر تم طلاق دے دو، تم طلاق دے دیے تو پھر ان کی بیوی ان کے لیے حلال ہو جاتی، اسی کو حلالہ بولتے۔ ایسے شریف آدمی کو کس کو تو بھی پکڑ کے لے کے آ، اس کے ساتھ تیری بیوی کا نکاح کرا دے، تو انہیں طلاق دینے کے بعد پھر تو کر لے سکتا شادی بول کے بھیج دیتے۔ اب انہیں پریشان غصے میں طلاق میں دے دیا، اب ایسا شریف آدمی کون ملنا میرے کو جو کانٹریکٹ کر لے کے 2-3 دن کے بعد پھر میری بیوی کو طلاق دینا۔ اگر کون تو بھی شادی کر لینے کے بعد ارے نہیں بہت خوبصورت ہے میں نہیں دیتا ہوں طلاق بولے تو، سمجھ میں آ رہی بات؟ کانٹریکٹ میں رہے جی ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں بول کے انہیں کر لیا، کر لینے کے بعد انہیں بہت خوبصورت ہے میں نہیں دیتا ہوں بولے تو انہیں زندگی بھر پھر لٹکنا پڑتا۔ اس لیے اب انہیں سوچتا میرے خاندان میں تو ایسا کوئی نہیں ہے مول صاحب، میرے سامنے تم ایک شریف دکھ رہے، تم ہی کر لو میری جوروں سے نکاح بول دیتا۔ یہ میں ہوا کی باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ ہر جگہ ہو رہی سو باتیں بول رہا ہوں میں۔ کیا بولتا؟ میری بیوی سے مول صاحب تم ہی نکاح کر لو، تم ہی بڑے دیندار داڑھی والے ٹوپی والے تم ہی شریف دکھ رہے، کانٹریکٹ میرج کرا دیتا ہوں، میری بیوی سے تم نکاح کر لو، 1 دن 2 دن رہنے کے بعد تم چھوڑ دو، پھر میں میری بیوی کو میں شادی کر لیتا ہوں۔ اب کچھ غیرت مند مرد رہتے، یہ فیصلہ ان کو اچھا نہیں دکھتا، ہاں میری بیوی سے تو کیسا نکاح کر لیتا بول کے مرڈر کر دیتا، قتل کر دیتا۔ قتل کب کرتا؟ جب اس کی بیوی سے انہیں نکاح کر لے کے میں طلاق نہیں دیتا ہوں جا بولتا نا، جب انہیں قتل کر دیتا۔ ایسے کئی واقعات اپنے شہر میں بھی ہوئے سو ہے۔ تو یہ چور راستے جو حلالہ کے۔ اب اس میں دیکھو غلطی کس کی تھی؟ مرد کی۔ غلطی کس کی تھی؟ غصے میں طلاق کون دیا؟ بولو ذرا، مرد۔ اس کے پاس کتنے آپشنز تھے؟ 3 تھے۔ زندگی میں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ جھگڑا ہوئے، جب الگ الگ غصہ آئے، جب کبھی بھی استعمال کرنے کے لیے 3 آپشنز تھے، وہ 3 آپشنز کو چھوڑ لے کے انہیں غصے میں آ کے ایک ہی بار طلاق طلاق بول دے کے انہیں غلطی کر کے مول صاحب کے پاس جا کے جواب پوچھ کے مول صاحب بھی غلطی کر کے سزا کس کو دے رہے؟ عورت کو دے رہے۔ عورت کی غلطی نہیں ہے اس میں، عورت کو سزا دے رہے، اس کو بول رہے کہ میرے کو چھوڑ، میں طلاق دے دیا تو پھر میرے لیے حلال ہونا بولے تو مول صاحب کو شادی کر لے کے آ بول کے بھیج رہا ہے انہیں، بے غیرت۔ یہ ہے اصل میں حلالہ اور طلاق۔ تو اب مجھے بتاؤ طلاق کا کتنا بہترین طریقہ ہمارا اسلام دیا تھا، اور اس کو آج ہم لوگ کیا کر لیے؟ 3 طلاق ایک ساتھ دینے کا نقصان یہ ہو رہا، قرآن حدیث کے خلاف ہو رہا،
صلح کے دروازے بند ہو جا رہے، معصوم بچے بے سہارا ہو جا رہے، بدکاری کے دروازے کھل جا رہے، تو یہ سب غلط طریقے سے طلاق دینے کی وجہ ہے۔